السلام علیکم ایوری ون. میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, بہت دور سے آئے ہیں, بنا بتائے آئے ہیں, اور ان کا سوال جو ہے نا, بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ سر عبدالرحمان. اوکے, تو عبدالرحمان صاحب ہیں یہ. ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے, اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے بعد یہ اپنا کریئر نہیں بنا پایا اس طرح سے جو ایک امید ڈیولپ ہوئی تھی, جو ایک ویژن تھا. تو اب ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے کریئر سوئچ کرنا ہے الیکٹریکل انجینئرنگ سے فری لانسنگ کی طرف یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف, اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے میں امیزون میں جاؤں یا فری لانسنگ میں آؤں یا میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ کی طرف آؤں. میں صحیح آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں. اس سوال کا جواب دینا بہت ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سوال کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فیلڈ کیسے چینج کرو. اس سے بڑا سوال جو آپ مجھ سے نہیں کر رہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کنفیوز ہو کے کرنا کیا ہے. کیونکہ جب آپ نے ایک طرف امیزون کی بات کی, ایک طرف فری لانسنگ کی بات کی, اور ایک طرف ٹیک انڈسٹری کی بات کی, تو اس سے مجھے کلیئر میسج آ رہا ہے کہ کرنا کیا ہے. اور یہ زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد سمجھ نہیں پا رہے کرنا کیا ہے, کیونکہ یونیورسٹی میں پراپر گائیڈنس یا پراپر سبجیکٹ اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیے گئے کہ آپ پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں اور آپ کو آگے سے ویلکم کیا جائے اور آپ چاہتے ہی پروڈکٹیو ہو جاؤ. تو یہ ہے. جی بیٹا, ڈائریکشن سے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ڈائریکشن, وہ ڈائریکشن ہمیں نظر نہیں آ رہا کس ڈائریکشن. جی میں سمجھ گیا نا, اس کا میں آپ کو جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ڈائریکشن سمجھ لیتے ہیں. یار ایک بہت ہی خطرناک چیز میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے سوالوں کے اندر, بہت سے, کیونکہ اب میں تھوڑا ایکسپوئر میرا ہوا ہے بچوں کے ساتھ, کہ ہم نے بہت سے لوگوں سے سوال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم لوگ کسی امیزون کے بندے سے بھی سوال کر رہے ہوں گے, فری لانسر سے بھی کر رہے ہوں گے, ٹیک انڈسٹری کے مالک سے بھی کر رہے ہوں گے, کسی خام خواہ کے انفلوئنسر سے بھی سوال کر رہے ہوں گے, اور جہاں جو بندہ ہمیں فیس بک پہ نظر آتا ہے اور وہ ہمیں رپلائی کرتا ہے, ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں بتاؤ کہ کون سا اسکل بینیفیشیل ہے, ہمیں بتاؤ کہ ہم کریئر کس فیلڈ میں بتا سکتے ہیں. بھائی سب سے پہلے جو آپ نے سوال کرنا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے سوال کرنا ہے, وہ اپنی ذات سے کرنا ہے. صرف یہ سوال اپنی ذات تک محدود کر دو کہ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, اور خدا آپ کو ضرور مدد دے گا وہ بننے میں. اور پھر یہ تو آپ ڈیسائیڈ کر لو واٹ ٹو ڈو. ہاؤ ٹو ڈو کے لیے آپ ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ باتیں کر لو, مدد لے لو ان سے ڈسکشن کر لو. اگر آپ کنفیوز ہو تو 2-4 آپشن تو رکھو کہ میں یہ بنوں, میں یہ بنوں, میں ان دونوں میں سے کیا بنوں, اور مجھے کیا چاہیے, مجھے کیا نہیں چاہیے, میں کیسا ہوں, میں کیسا نہیں ہوں. کیونکہ یہ آپ اپنے آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں, مینٹور نہیں. اگر آپ کسی امیزون کے بندے سے بات کر رہے ہو اور آپ کے اندر اللہ نے ایک اچھا انجینئر بننے کی صلاحیت رکھی ہے, اور آپ امیزون کے بندے سے مشورہ لینے جا رہے ہو, وہ تو آپ کو یہ کہے گا ہی نہیں کہ جاؤ اچھی انجینئرنگ کر لو. وہ تو نہیں کہے گا نا آپ کو, وہ تو امیزون کا مشورہ دے گا. اور آپ امیجن کریں کہ آپ وہ مان لیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا وہ آپ نے ضائع کر دیا, اور اس میں اس بندے کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ اس نے اپنے تجربے سے جو وہ کر رہا ہے, جس چیز سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے, اس میں سے آپ کو مشورہ دے دیا. اس میں اس کا تو قصور نہیں ہوا نا. تو قصور کس کا ہوا؟ آپ کا ہوا. مشورہ تو آپ کو مل گیا, اور اس کا مشورہ ہو سکتا ہے صحیح ہے, مشورہ اس کا صحیح ہوگا. ہر مینٹور اچھا مشورہ دیتا ہے, بٹ پرابلم یہ ہے کہ کیا وہ آپ کے لیے افیکٹو ہے, وہ آپ پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ اپنے اسکل سیٹ کو پہچاننا سیکھیں, آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا سیکھیں. جس فیلڈ میں آپ بیٹھے ہو نا, اب میں اگر ڈرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یار آپ نے انجینئرنگ فیلڈ میں آ جاؤ, ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے اندر اچھے سیلنگ سکل رکھے ہو, بزنس ڈیولپمنٹ سکل رکھے ہو, مجھے تو نہیں پتا اس کا, کیونکہ مجھے انجینئرنگ سے بہت فائدہ ہوا, کمپنی بنا کے فائدہ ہوا, میں آپ کو بول دوں. اور آپ کیونکہ مجھے فالو کرتے, مجھے اتنی عزت دی, اتنے دور سے, اور آپ میری بات مان کے, اور میں نیک نیتی سے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, اور آپ نیک نیتی سے مان رہے ہو, لیکن دونوں کا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ آپ اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے, اور میں جب آپ کو ناکام دیکھوں گا تو مجھے تو دکھ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو آپ کے اندر کی چیز ہے وہ میں نہیں جانتا, وہ کوئی مینٹور اتنا اسمارٹ نہیں ہوتا وہ آپ کے اندر کی چیز جانتا ہو. تو بیٹا آپ نے سوال پتہ کیسے کرنا ہے کہ سر آئی ایم این الیکٹرک انجینئر, میں سافٹ ویئر انڈسٹری کی فیلڈ کے بارے میں سمجھنا چاہتا ہوں. بس یہ نہ پوچھو میں کیا بننا چاہتا ہوں, میں آپ کو سمجھا دوں گا. امیزون کے بندے سے پوچھو کہ اس فیلڈ کا پوٹینشیل کیا ہے, کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, کہاں تک جاتے ہیں, وہ سمجھ لو. الیکٹرک کے بارے میں سمجھ لو, ڈیزائن, جتنی بھی فیلڈز ہیں جو آپ کی انٹرسٹ کی, ان کے بارے میں انفارمیشن لو. یہ کسی سے نہ کہو کہ میں نے یہ بننا ہے, بس انفارمیشن جب آپ لے لو گے, پھر اس کو دیکھو سامنے رکھ کے کہ اللہ نے آپ کو کیا اسکل سیٹ دیا ہے, آپ کی پسند کیا ہے, آپ کی ناپسند کیا ہے.
ٹھیک ہے. تو آپ مشکل کام کرنا پسند کرتے ہو, آسان کام پسند کرتے ہو, چیزیں بیچنا پسند کرتے ہو, چیزیں بنانا پسند کرتے ہو, پروگرام کرنا پسند کرتے ہو, ڈیزائن کرنا پسند کرتے ہو, ویڈیو آپ اچھا لگتا ہے, یا کوئی فیلڈ ورک آپ کو اچھا لگتا ہے, انٹرنیشنل ٹریولنگ آپ کو اچھی لگتی ہے, کیونکہ اب آپ کے پاس 4 انڈسٹریز کی 5 انڈسٹریز کی انفارمیشن آپ لے چکے ہو, ایک انڈسٹری پک کر لو. جب اب ایک انڈسٹری کو پک کر لو, چاہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, فری لانسنگ ہے, یا وہ آپ کے پاس امیزون ہے, ای کامرس, یا سارا ایک ساتھ بات کر لیتے ہیں, تو پھر ایک کو پک کر لو. جب اب ایک پک کر لو نا, پھر اس انڈسٹری کے اندر ایک ایسا شخص ڈھونڈو جس نے واقعی زیرو سے اوپر تک سفر طے کیا ہو, جس کی کوئی سٹوری ہے, جس نے تکلیفیں جھیلی ہوں, جو آپ کا وقت واقعی بچا سکتا ہے. جس نے تکلیفیں جھیلی ہوتی ہے نا, تو وہ آپ کو ایسے مشورے چھوٹے چھوٹے دے سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے کئی سال ایک مشورے کی وجہ سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسے بندے کو چوز کر لیتے ہو جو اپنی زندگی کا گزارا کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے, تو بھائی وہ کامیاب ہی نہیں ہے. یاد رکھنا, آئی ٹی میں, ای کامرس میں جو شخص کامیاب ہوگا اس کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اللہ نے ویسے بہت پیسے دیے انہیں, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ آئی ٹی میں اور ای کامرس میں کامیاب ہوں اور آپ لوگوں سے پیسے لے رہے ہو. یہ ہو نہیں سکتا. آپ ذرا ذہن سے سوچیں, مجھے پتا ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ جب آپ آئی ٹی میں اور ای کامرس میں کامیاب ہوتے ہیں, آپ آگے بھاگتے ہیں, پیسہ آپ کے پیچھے بھاگتا ہے. اب ہم ریلیونٹ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, آپ کی فیلڈ کی بات کرتے ہیں. آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں, بھائی میرے پاس اچھے خاصے ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر اور الیکٹریکل انجینئر سافٹ ویئر انجینئرنگ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کا یہ سوال ہے سر ایز این الیکٹریکل انجینئر کین آئی گو ٹو دا سافٹ ویئر انجینئر, دا آنسر از یس. اگر آپ ایم بی اے بھی ہوتے ہیں نا, تو میں کہتا یس. اگر آپ ایف ایس سی بھی ہوتے ہیں, میں کہتا یس. اگر آپ بی ایس سی بھی ہوتے ہیں, میں کہتا یس. پتہ کیوں؟ کیونکہ کسی ایک فیلڈ سے دوسری فیلڈ کے اندر جانے کا کرائٹیریا ڈگری نہیں ہوتی, ول پاور ہوتی ہے, کمٹمنٹ ہوتی ہے, ڈٹرمینیشن ہوتی ہے, اور اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے, خدا پہ بھروسہ ہوتا ہے. اگر یہ 4-5 چیزیں آپ کے اندر ہیں تو دنیا کی کسی بھی فیلڈ سے کسی بھی فیلڈ میں آپ جا سکتے ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ تو سوال بنتا ہی نہیں کہ کیا, یہ پتہ سوال کب آتا ہے ذہن میں کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں, جب خود پہ یقین نہ ہو, تب آپ دوسروں سے پوچھتے ہیں. اور کبھی آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے نا کہ بھائی یہ جو آپ نے کام میں نے آپ کو بھیجا تھا, آپ یہ کام کر لو گے, تو اس کا مطلب ہے اس کو آپ پہ یقین نہیں ہے. یہ سوال دماغ میں آتے ہی تب ہیں جب ہمیں کسی چیز پہ یقین نہیں ہوتا. آپ ذرا غور کرو, دنیا کے جتنے سوال ہیں, ہر طرح کے سوال کے تھوڑا پیچھے جا کے دیکھو, سوال اٹھتے ہی تب ہیں جب غیر یقینیت بڑھتی ہے. تب سوال کیا ہے, کیا سر میں اس فیلڈ سے دوسری فیلڈ میں جا سکتا ہوں؟ اب سوال کیا ہے کہ سر مجھے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. دونوں کا تعلق غیر یقینیت سے ہے. اور میری ریکویسٹ بچوں سے یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر بہت سے سوالاتوں کے جوابات موجود ہوتے ہیں, آپ اندر خود کو نہیں جھانکتے, آپ لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اور اس دوران کچھ بچے غلطی کر جاتے ہیں اور منجن بیچنے والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو ان کا کریئر تباہ کرتے ہیں. زندگی میں کسی کے پاس بھی مدد کے لیے جانے سے پہلے کام یہ کریں کہ اپنی مدد آپ کریں, خدا سے مدد مانگیں, اور پھر کسی شخص کے پاس جائیں. یہ 3 سٹیپ ہوتے ہیں. ہم خود کو نہیں دیکھتے, اپنے اندر نہیں جھانکتے, اور ہم مدد بھی بعض اوقات اللہ کے سامنے بھی نہیں گڑ گڑاتے, اور سیدھا لوگوں سے کہتے ہیں کہ سر جی کوئی تویز دے دیں, کوئی شارٹ کٹ بتا دیں, کوئی جلدی پیسے کمانے کا طریقہ بتا دیں. ایسا ہوتا ہے. بالکل یہ چل رہا ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں, اور یہ بہت پینفل ہے بیٹا. اب آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ بالکل سوئچ کر سکتے ہو. اب آپ نے کرنا کیسے؟ اب ہم آتے ہیں لاجیکل باتوں کے اوپر. ہم نے پہلے یہ دیکھا what to do, let's talk about how to do it. Now if we're talking about how to do it, تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ میں آنا ہے. what you like designing, you like development, you like video editing, you like writing, اور there are many fields. اب دیکھیں اس میں سے کسی ایک فیلڈ کو پک کر لیں. فار ایگزامپل میں اگر اندازہ لگاؤں, جو کہ بالکل غلط بھی ہو سکتا ہے معذرت کے ساتھ, آپ ایک اچھے انجینئر بن سکتے ہو, کیونکہ جو الیکٹریکل انجینئر ہوتا ہے, یا ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر ہوتا ہے, یا سافٹ ویئر انجینئر ہوتا ہے, ان تینوں میں ایک چیز کامن ہوتی ہے. وہ پتہ ہے کیا؟ آپ کے دماغ کو پرابلم سالو کرنے کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے. وہ جو سارا سلیبس ہوتا ہے اس کے اندر ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ پرابلم دیے جاتے ہیں, آپ نے اس کو سالو کرنا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک اچھا سافٹ ویئر انجینئر زندگی میں ایک اچھا انسان بھی ہوگا.
کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اچھے سافٹ ویئر انجینئر، آپ ڈیلی بیسس پہ بگ فکس کر رہے ہیں، پرابلم سالو کر رہے ہیں، سولوشن نکال رہے ہیں، تو زندگی میں بھی بگ آتے ہیں، پرابلم آتے ہیں، سولوشن آپ نکالتے ہو، تو آپ کی سوچ اس طرح سے ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کی سوچ ایک انجینئر والی ہے، پرابلم سالور والی ہے، تو استھیٹک والی نہیں ہے، ڈیزائننگ والی نہیں بن سکتی. کیونکہ یو آر این انجینئر، یو نیڈ ٹو گو ٹو دا ڈیولپمنٹ سائڈ. اٹ کوڈ بی اے ویب ڈیولپمنٹ، موبائل ڈیولپمنٹ، اینی تھنگ، سرور ڈیولپمنٹ. You can start from a web development, a basic web development. Now if you want to learn web development, then the question is sir یہ web development سیکھنی کیسے ہے؟ یوٹیوب پہ جائیں، کورس بھرے پڑے ہیں. میں اپنی کوشش سے کچھ اناؤنس کر رہا ہوں، میں 16 سے 17 کورسز فری میں یوٹیوب پہ پھینکنے جا رہا ہوں، اور پھر ان کے ٹاپ لوگوں کو میں انٹرنشپ بھی دوں گا، اور ان سے بھی ٹاپ لوگوں کو میں پیڈ انٹرنشپ دوں گا، اور ان سے ٹاپ لوگوں کو میں سیدھی جاب دوں گا، اور ان سے ٹاپ لوگوں کو میں انویسٹ کروں گا ان کے اندر. اس کورس کے پڑھنے کے بعد میں ایگزام لوں گا، ان لوگوں کا یہی سارا فری ہوگا. ابھی سارے میرے بچے ریکارڈنگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، جن کو میں نے ٹرین کیا، اب ان سے ریکارڈنگس کروا رہا ہوں. تو بہت جلدی میں اس کو پراپر آفیشیل کرنے جا رہا ہوں. لیکن اس میں سے کچھ پک کر لو. یہ سب پڑھاتے ہیں، پورے دل سے پڑھاتے ہیں، دنیا کے ایکس وائی زی کسی سے جا کے سیکھ لو، کیونکہ لرننگ آپ کے اندر ہے. جب آپ سیکھنا چاہتے ہو نا، تو آپ کو پوری کائنات سکھانے پہ لگ جاتی ہے. میں ایک دفعہ پہلے بھی کئی دفعہ ویڈیو بھی ریکارڈ کر چکا ہوں اس کے اوپر کہ لرننگ آپ کے اندر ہے. تو اگر میں سمری کروں، لرننگ آپ کے اندر ہے. آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جواب آپ کے اندر ہے. آپ نے کیسے کرنا ہے اس کا جواب بھی آپ کے اندر ہے. نہیں، خدا نے آپ کے اندر اتنا کچھ رکھا ہے. صرف ایک چھوٹی سی چیز جو ہوتی ہے نا، انسرٹینٹی، یہ آپ کو روک دیتی ہے بڑے بڑے کام کرنے سے. آپ کو کوئی بات سمجھ میں؟ آپ آگے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، میں نے اس کو بند بھی کرنا ہے. بس نہیں یار، ابھی تو میں نے 12 منٹ آپ کو دیا ہے ٹوٹل. تو آپ کو میں ریکارڈنگز جب ہماری آئیں گی، آپ اپنی مرضی سے پک کرو. اگر آپ کو تھوڑی کنفیوژن ہو تو میرے منڈے میٹ اپس میں آنا. آپ مجھ سے پوچھنا سر اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، لیکن مجھ سے یہ نہ پوچھنا میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں کوئی پیر نہیں ہوں. تو میں آپ کو بتاؤں گا بیٹا اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. ایک چیز پک کر لینا، شدید محنت کرنا اس کے اوپر. میں آپ کا ایگزام لوں گا، اس میں آپ کامیاب ہو گئے، میں آپ کو ویلکم کر کے اپنے ساتھ جوڑ لوں گا یہاں پہ. اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت کنسیڈر کروں گا کہ میں نے کسی بچے کی زندگی میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا. ٹھیک ہے، تو بیٹا آخری ریکویسٹ، بنا بتایا نہ آیا کرو. مجھے آپ کو لگتا ہوگا جب آپ آئے ہو نا، آپ کو یہ لگتا ہوگا اچھا میں جا رہا ہوں، سر نہیں ملیں گے، میں واپس آ جاؤں گا. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد مجھے دکھ ہوتا ہے. اس طرح انسان میں تھوڑا تکبر کا ایلیمنٹ آتا ہے کہ ایک بندہ ڈی جی خان سے آیا اور میں چند قدم بحریہ ٹاؤن سے یہاں تک اس کے خاطر نہ جاؤں. آج میری چھٹی تھی، آپ کا نام سن کے آیا ہوں میں. تو اگر میں بحریہ ٹاؤن سے جوہر ٹاؤن تک نہیں جا سکتا تو یہ انسان کے اندر تکبر گھسا دیتا ہے. نہیں، تو یہ چیز مار دیتی ہے. آپ جتنے مرضی ٹیلنٹڈ ہیں نا دنیا میں، اتنا سا تکبر آپ کو لے ڈوبے گا. میں اس چیز سے بچنا چاہتا ہوں. مجھے بھی بچا لو بھائی، خود کو بھی بچا لو. ٹھیک ہے، ابھی آپ ریسٹ کرو، میں ایک راؤنڈ آفس کا کر لوں انشاءاللہ. آپ اور بھی کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لینا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ ایوری ون. میں یہ بھائی کیمرے پہ نہیں آنا چاہ رہے تھے، ان کی ایک اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں، تو میں نے ان کو سامنے بٹھا لیا. اور یہ ریکارڈنگ گیر اس لیے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک اچھا میسج پہنچ سکے. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می 14 minutes آف یور ٹائم. بائے بائے.